نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. اللہ کی نظر میں مومن کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس پر احادیث مبارکہ کی جا رہی ہیں کہ ایک ایمان والے بندے کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر حصے کے بدلے اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیں گے. یعنی آج کل کا تو یہ زمانہ ہے کہ اس میں اب غلام نہیں ہوتے. پہلا زمانہ تھا کہ جس میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور غلام خریدنے کے بعد وہ پھر اس کے ملک میں ہو جاتا تھا اور پھر اس غلام کی قیمت دے کر اسے آزاد کیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، اپنا بہت سا پیسہ غلاموں کے آزاد کرنے پر خرچ کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ بھی غلام تھے. ان کا مالک بہت ظلم کرتا تھا. جب یہ ایمان لے آئے تو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، سینے پر ایک سل رکھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کمر کی کھال تک بھی باقی نہیں بچی تھی، اور یہی کہتا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اپنے پہلے دین پر واپس آ جاؤ. لیکن اتنی تکلیفیں برداشت کر بھی زبان سے احد 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 یہی نکلتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی آزاد کرایا اور اس کے بدلے اس نے جو مطالبہ کیا کافر نے کہ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک شخص کام کرتا تھا، تجارت کو سنبھالتا تھا، تو کہا کہ یہ شخص بھی بدلے میں دینا پڑے گا اور اتنا مال بھی دینا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا. اب بلال رضی اللہ عنہ کون تھے؟ سیاہ فام تھے، حبشہ کے رہنے والے. بلال حبشی افریقی تھے، سیاہ رنگت والے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابو بکر نے بڑا خسارے کا سودا کیا ہے. اپنا اتنا قابل آدمی جو سارے کاروبار کو چلاتا تھا وہ بھی دے دیا اور اتنا پیسہ بھی دے دیا اور اس کے بدلے ایک سیاہ فام ایک حبشی غلام کو آزاد کرا لیا. تو اس پر سورۃ العصر اللہ نے نازل فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ تمام لوگ خسارے میں، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ خسارے سے بچا ہوا کون ہے؟ کہ جو ایمان لایا، عمل صالح کیا اور نیکی کی تلقین کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، بچاتا رہا، نیکی پر چلتا رہا، دوسروں کو چلاتا رہا، تو یہ خسارے سے بچا ہوا ہے. تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ انہوں نے خسارے کا سودا کیا.
اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، کہ تاکید کے لیے کہ تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں، اور خسارے سے اگر کوئی بچا ہوا ہے تو وہ ایمان والا بندہ بچا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سا مال غلاموں کے آزاد کرنے پہ خرچ کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ، اور آج کے زمانے میں چونکہ غلام تو شرعاً ہے نہیں، اب آج کے زمانے میں یہی ہے کہ آدمی کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، کسی پریشان حال کی مدد کر دے، تو اس پریشان حال کی مدد کرنا، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا، اس کے ساتھ غم خواری کرنا، تو یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے، اور اس کا بدلہ بہت بڑا اللہ کے یہاں ہے کہ انسانوں کے حال پر رحم کرنا چاہیے، انسانوں سے سختی کا، نفرت کا، عداوت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی آدمی مدد نہیں کر سکتا تو پھر اسے برا بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی نفرت اور حقارت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اکثر بازاروں میں ہوتا ہے کہ لوگ اگر کسی کی مدد نہیں کرتے، ٹھیک ہے بہت سے پیشہ ور بھی ہوتے ہیں جن کا کام مانگنا ہے، لیکن نفرت کا اظہار ان سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ ان کو نہ دیں، لیکن نفرت کا اظہار اور حقارت کا اور دھتکارنا، اس لیے اللہ نے منع فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو سائل ہے، سوال کرنے والا، اس کو دھتکارو مت، نہیں دینا نہ دو، لیکن اسے دھتکارنا نہیں چاہیے، اس پر آوازیں نہیں کسنی چاہیے، کیونکہ کبھی اللہ تعالیٰ پھر جب بدلہ لیتے ہیں، آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں، تو پھر جس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، حقارت کرنے والے کو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کا مقام ہے، کبھی اللہ کی مخلوق سے نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے، کسی بیمار کا علاج کرا دے، کسی بے لباس کو لباس دے دے، کسی بھوکے کو کھانا دے دے، تو جو آدمی کر سکتا ہے اپنی آخرت کے لیے اسے کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو کسی منافق کے شر سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن تک دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگائے جس کے ذریعے اس کا مقصد اس مسلمان کی ذات کو عیب دار کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر قید کر لے گا۔ یہ پل اس راہ سے گزر رہا ہوگا، وہاں قید کر لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس تہمت لگانے کے وبال سے نکل جائے، کہ یا تو وہ اس کو معاف کر دے جس پر تہمت لگائی ہے، ورنہ یہ اس پر قید کر دیا جائے گا جب تک کہ اس وبال سے یہ نجات نہ پائے۔ تو دو باتیں یہاں پر بیان فرمائی کہ کسی مسلمان کی عزت آبرو کو کسی منافق کے شر سے بچائے۔ اب منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، سامنے تو میٹھی باتیں کرتا ہو لیکن اندر دل کے اندر بغض اور عداوت رکھتا ہو۔ ایک نفاق تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو وہ تو نفاق اعتقادی تھا، عقیدے کے درجے میں، کہ بظاہر وہ اپنے کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کا جو نفاق تھا، وہ جو منافق تھے وہ اعتقادی منافق تھے، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں اعتقادی منافق تو نہیں ہیں لیکن عملی منافق ہیں، کہ آپ کے پاس بھی بیٹھیں گے، آپ سے باتیں بھی کریں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے، لیکن جب پیچھے جائیں گے تو پیچھے جا کر آپ کی برائی بھی شروع کر دیں گے، آپ کی بات کو غلط طرح سے نقل کرنا شروع کر دیں گے، اور کسی طریقے سے چاہیں گے کہ آپ کی عزت کو، آبرو کو اچھالا جائے، آپ کی عزت آبرو پر کوئی دھبا لگایا جائے۔ تو ایسے وقت میں جب کوئی آدمی کسی کا ذکر کرے کہ ارے بھائی فلاں آدمی تو ایسا ہے، تو فوراً اس کو روک دینا چاہیے کہ بھائی ہمارے سامنے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ہم اپنے دل کو خراب کریں؟ کیوں ہم اپنے دل کے اندر کسی بھائی مسلمان سے برائی لے کر آئیں؟ کیونکہ جب آدمی اس کی بات کو سنے گا تو انسان کے نفس کو سننے میں مزہ آتا ہے، اب اس کے اندر سے خلوص ختم ہو جاتا ہے، للہیت ختم ہو جاتی ہے، اور نفسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے نفس کے مزے کے لیے سن رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے نفس کی لذت کے لیے سنا رہا ہوتا ہے، اور پھر سننے والا پھر یہ بھی منافقت کا ثبوت دیتا ہے، یہ بھی اس بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا،
بلکہ اسے آگے نقل کر دیتا ہے، اور اس میں کئی گناہ جمع ہو جاتے ہیں کہ جس شخص کی برائی کی جا رہی ہے وہ شخص نہیں چاہتا کہ میری بات کو کسی کے سامنے ذکر کیا جائے۔ اب یہ غیبت کا گناہ بھی ہے، اس میں غیبت کا گناہ بھی ہے، وہ غیبت کر رہا ہے، یہ غیبت سن رہا ہے، اور گناہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ایک کو غیبت کرنے کا گناہ، ایک کو غیبت سننے کا گناہ، تو دونوں گناہ کے اندر برابر کی شریک۔ تو کیوں آدمی بلا وجہ اپنے وقت کو ضائع کرے اور نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن جائے کہ اس وقت میں اگر کوئی اللہ اللہ کر لیتا اور کچھ بھی نہ کرتا تو کم از کم گناہ سے تو بچ جاتا۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کی بات جب کہ وہ کسی غیر کا تذکرہ کرے تو نہیں سننی چاہیے، منع کر دینا چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی کسی کا ذکر کرتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کسی کی برائی پر ہمیں گواہ نہ بناؤ، آپ اسے بلا کر لے آؤ اور جو بات کرنی ہے اس کے سامنے کرو تاکہ تمہیں وہ جواب بھی دے سکے۔ اب ہمارے سامنے وہ واقعہ پیش نہیں آیا، ہم اس واقعہ کو جانتے نہیں ہیں، اور وہ شخص ہم سے نقل کر رہا ہے اور ہمیں بھی گواہ بنا رہا ہے، ہماری بھی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، تو اس لیے ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ ایسی باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ منافق ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ اس طرح سے کسی کی بات کو نقل کیا جائے۔ اور اکثر باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بیان فرمایا کہ منافق کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی پہچان ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور امانت خالی یہ نہیں ہوتی کسی کے پاس کوئی رقم رکھوا دی، کوئی چیز رکھوا دی، امانت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اگر اپنی کوئی بات کسی کو بتائے اور کہے کہ بھائی میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، اب اس کی حفاظت کرنا اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے، پھر کسی کو جا کے نہ بتائے۔ اور آج لوگ اتنے ہلکے پیٹ کے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو بات بتا دے، اعتماد کر کے بتاتا ہے نا کہ بھائی اس کے اوپر اعتماد ہے، اور اس سے یہ بھی کہہ دے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، وہ شخص اس بات کو ہضم نہیں کر پاتا اور وہ آگے جا کے نقل کر دیتا ہے، اور پھر آگے والے سے کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں۔ ارے جب تو اپنے اندر بات کو نہیں روک سکا تو اس سے کیسے توقع ہے کہ وہ بات کو اپنے تک روک لے گا؟ ظاہر ہے یہ بد ہضمی تو عام ہے، پھر وہ بات آگے پھیلتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بات بھی بدل جاتی ہے، جو اصل بات تھی اصل بات بھی نہیں رہتی، کیونکہ نقل روایات کے اندر کذب اور جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی بات کو بدل دیتا ہے، الفاظ بدل دیتا ہے، اس کے مافی ضمیر کو بدل دیتا ہے، تو بس وہ بات بالکل بدل جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو زندگی میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہر کس و ناکس سے اپنے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا کہاں رہتا ہے، کیا بیوی بچے ہیں، کیا کاروبار ہے، کیا ملازمت ہے، ہر آدمی سے یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، اور نہ اپنی گھریلو باتیں کسی سے کرنے کی ہوتی ہیں، نہ اپنے رشتوں کی باتیں کسی سے کرنے کی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ رشتوں کے اندر تفرقہ ڈال دیتے ہیں کہ رشتوں کی چغلی ادھر کی چغلی ادھر جا کے لگا دیتے ہیں، اور رشتہ داری کے اندر جو ہے وہ تفرقہ پڑ جاتا ہے، اختلاف پڑا ہو جاتا ہے کہ جی تم نے تو ہمارے بارے میں یہ بات کہی تھی۔ وہ رشتہ داریاں محبت کی بجائے نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، نفرتوں کی آگ بھڑک جاتی ہے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر اصول یہ ہونا چاہیے کہ بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے آج کے زمانے میں۔ اور آج کے زمانے میں تو ایک بڑا مسئلہ یہ موبائل فون کا بڑا مسئلہ ہے کہ آج لوگوں نے اپنے موبائل فون کے اندر ریکارڈر بھی رکھے ہوئے ہیں، کال ریکارڈر۔ اب سامنے والا تو بڑے بے تکلفی سے بات کر رہا ہے اور وہاں پہ وہ بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ جرم ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میری گفتگو کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہاں پر جب لینڈ لائن فون کے اوپر اس پر ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے،
کہ حفاظتی اقدامات کی وجہ سے آپ کی کال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، وہ بتایا جاتا ہے، تو یہ قانون ہے کہ بتانا پڑے گا۔ اور یہ جرم ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے اور آپ دوسرے کی بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پھر اس میں سے کوئی چھوٹا سا کلپ نکال کے کسی کو بھیج دیا، پوری بات نہیں بھیجی۔ اب چھوٹی سی بات، ادھوری بات اگر کسی تک پہنچتی ہے، ادھوری بات کا ادھورا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پوری بات کا پورا مطلب سمجھ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے موبائل فون پر بھی اگر، کیونکہ آج کل کیا ہے کہ آپس میں اگر ملاقات نہیں ہوتی، یہ واٹس ایپ پہ کال ہو رہی ہے، سمجھے، ویسے کال ہو رہی ہے، فری منٹ ہے، کال ہو رہی ہے، اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، سامنے والا ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں کہ سارا دن جتنی کالیں ان کے موبائل پر آ رہی ہیں سب ریکارڈنگ پہ لگی ہوئی ہیں، وہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جرم ہے قانونی طور پر۔ اس لیے بہت محتاط یہ زمانہ ہے کہ ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی بات ہر کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ بہت احتیاط اس معاملے کے اندر کرنی چاہیے، نہ معلوم کیا بات انسان کی زبان سے نکل جائے اور اس کی پاداش میں کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو کسی منافق کے شر سے بچائے، یعنی منافق وہی کہ آپ سے تو بات لے لی، اب آگے بات کو نقل کر رہا ہے، یہ منافق ہے، اس منافق کو منہ توڑ جواب دے دے، اس کی زبان کو بند کر دے، اس کو روک دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن تک دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ یعنی اللہ اس حفاظت کے بدلے جو اس نے کسی بھائی مسلمان کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کی ہے، اس کا تحفظ کیا ہے، اللہ اس فرشتے کے ذریعے سے اسے دوزخ کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنا تو بہت بڑی چیز ہے نا، بہت بڑی چیز ہے، تو باقی چیزیں اس سے چھوٹی ہیں۔ جب اتنی بڑی چیز سے اللہ تعالیٰ بچائے گا تو پھر باقی چھوٹی چھوٹی خرابیوں سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ دوزخ کی آگ سے جلنا اور اس سے بچ جانا یہ تو بہت بڑی خرابی سے بچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چھوٹی چھوٹی جو خرابیاں زندگی میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ انسان کسی کی عزت اور آبرو کو داغدار کرنے والا نہ ہو، اس کا محافظ بن جائے۔ اور جب یہ کسی کی عزت اور آبرو کا محافظ بنے گا، اللہ اس کی عزت اور آبرو کا تحفظ کرے گا۔ اور جس کی عزت آبرو کا اللہ تحفظ کرے، پھر اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کی عزت آبرو کے محافظ بن جائیں۔ کسی کی کوئی عیب پتہ چل جائے، کوئی خرابی پتہ چل جائے، فوراً اسے چھپا لے، اس کی ستاری کرے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور غائبانہ اس کے لیے دعا کر دے کہ یا اللہ تو بھی اس کی ستاری فرما، اس کو رسوا ہونے سے بچا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر تہمت لگائے جس کے ذریعے اس کا مقصد اس مسلمان کی ذات کو عیبدار کرنا ہو، اور یہ تہمت کا مرض بھی عام ہے معاشرے کے اندر، جس پر جو چاہے تہمت لگا دے، جس پر جو چاہے تہمت لگا دے۔ اکثر گھروں کے اندر مرد حضرات شکی مزاج ہوتے ہیں کہ بھئی وہ بیوی اگر فون پر کسی سے بات کر رہی ہے، وہ اپنے گھر بات کر رہی ہے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، کسی رشتہ دار سے بات کر رہی ہے، اب شک پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، کیونکہ شیطان ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح سے گردش کرتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ تو شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات دل کے اندر ڈالتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہو گیا، شیطان نے ڈال دیا، ہو نہ ہو کسی سے اس کا تعلق ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، ابھی کل پرسوں کا واقعہ، قتل اسلام آباد کے اندر ہوا، تو جو قاتل ہے، تو قاتل نے یہی کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہوگا۔ ارے بھائی، لگتا تھا تجھے کسی کے ساتھ افیئر ہوگا، نہ اس کا کوئی ثبوت تھا، نہ اس کی کوئی تصدیق تھی، اور اتنا بڑا تم نے اقدام کیا کہ اس بیچاری بچی کو قتل کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک شک کی بنا پر اتنی درندگی، اتنی حیوانگی۔ تو کبھی اپنے آپ کو شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شرعی ثبوت آپ کے پاس ہے تو آپ سامنے لے کر آئیں، پھر تو آپ کا الزام صحیح بنتا ہے۔
اور اگر شرعی ثبوت نہیں ہے تو پھر ایک گمان کی بنا پر کسی پر الزام لگانا، کسی کی بہن بیٹی پر، کسی کی بیوی پر الزام لگانا، اور آج معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے کہ جس کو چاہتے ہیں الزام لگاتے تھے، ارے اس کا تو فلاں کا فلاں سے تعلق ہے، فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے تعلق ہے. یہ معاشرے کے اندر عام ہے. تو کسی کو پر عیب لگانا، اس کی ذات کو عیب دار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کے پل پر قید کر دے گا. کہ تو لوگوں کی عزت کو داغدار کرتا تھا، ان پر عیب لگاتا تھا. اور ایسا کام وہی آدمی کرتا ہے کہ جو خود بھی عیب دار ہوتا ہے اور اپنے عیبوں سے غافل بھی ہوتا ہے. کیونکہ جو خود عیب دار ہوتا ہے اسے دوسروں کے اندر بھی عیب نظر آتے ہیں. انسان کا جو دل ہے نا، یہ آئینے کی مثل ہے. اب جیسا آئینہ ہوگا ویسا ہی چہرہ بھی نظر آئے گا. اس آئینے پر اگر گرد و غبار چڑھی ہوئی ہے تو اسے اپنے آئینے کی گرد و غبار نظر نہیں آتی، اسے دوسروں کے چہرے گرد آلود نظر آتے ہیں. ارے تو اپنے اس آئینے کو صاف کر لے، دوسروں کے چہرے صاف شفاف تجھے نظر آئیں گے. پھر کسی سے بدگمانی نہیں ہوگی، پھر کسی کے عیب پر تیری نظر نہیں جائے گی. اور اگر کبھی کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو یاد رکھیے کہ وہ گمان کے درجے میں ہوتا ہے، یقین کے درجے میں نہیں ہوتا. اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ فوراً اپنی خرابی کو سوچے، اپنے عیب کو سوچے کہ اگر اس بھائی مسلمان کے اندر ایک عیب ہے تو میرے اندر تو 10 عیب ہیں. اس کا عیب گمان کے درجے میں ہے اور مجھے اپنے عیب کے بارے میں یقین ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے. تو پھر مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ جائے کہ دوسرے کی فکر کروں. تو یہ سخت گناہ ہے، اسے جہنم کے پل پر قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس تہمت لگانے کے وبال سے نکل جائے. یعنی یا تو عذاب ہوگا، سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد اس وبال سے نکلے گا، یا جس پر تہمت لگائی ہے وہ معاف کر دے تو پھر اس وبال سے نکل سکتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو کچھ عبادتیں کر رہا ہے، جو کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں، انسان اس کے اندر مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو یہاں پہ ضائع کر بیٹھے اور میدان حشر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک نیکی کی اور اپنے ایمان کی اللہ سچی قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اکرام مسلم کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دوسروں کی حالت میں تجسس سے ہماری حفاظت فرما. اپنے عیوب کا استحضار ہمیں نصیب فرما. اپنی خرابیوں کا اپنی خرابیوں پر یا اللہ اصلاح کا اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما، تصفیہ فرما، تخلیہ فرما، تجلیہ فرما. یا اللہ بدگمانیوں کو دل سے نکال دے. یا اللہ نفرتوں کو دل سے نکال دے. حقارت کو دل سے نکال دے. دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما دے. بھائی مسلمانوں کی یا اللہ عظمت محبت دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ دوسروں کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنے والا بنا دے، خیر خواہی کرنے والا بنا دے.
ایثار کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ ستاری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے عیوب کا استحضار نصیب فرما، اس کی اصلاح کا ہمیں فکر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھا انسان بھی بنا، اچھا مسلمان بھی بنا، اعمال آخرت کا اہتمام کرنے والا بنا، ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، سب کے رزق میں اعمال میں یا اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، اس صاف فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارا معاشرہ اخلاقی اور معاشرتی پستی کا شکار ہے، اے اللہ اس تنزلی کو ترقی کے سفر سے بدل دے۔ اے اللہ تو ترقی کی راہ پر گامزن فرما دے، دین اور شریعت کی تابعداری نصیب فرما دے۔ یا اللہ سیلاب اور بارش کے متاثرین کی مدد فرما، ان کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ان کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنی مدد سے یا اللہ ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے، یا اللہ نعمتوں کے لوٹ جانے سے، نعمتوں کے چن جانے سے، عافیت کے لوٹ جانے سے، یا اللہ تیرے غضب سے، غصے سے، اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، قدر دانی کی توفیق عطا فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا